بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ سورۃ التین مکی دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ تلاوت کی ترتیب میں 95 نمبر ہے۔ نزول کے لحاظ سے اس کو 28 نمبر پر قرار دیا جاتا ہے۔ سورت کے مکی یا مدنی ہونے میں کسی حد تک اختلاف بھی پایا جاتا ہے، لیکن زیادہ صحیح رائے اس کے مکی ہونے کی ہی ہے، کیونکہ خود اس کی اندرونی شہادت موجود ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ اس میں آیت موجود ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس امن والے شہر مکہ کی بھی قسم۔ تو مکہ کے اندر یہ قسم کھائی جا رہی ہے، تبھی ہاذا کہا گیا ہے، تو اس لیے اندرونی شہادت موجود ہے کہ یہ صورت مکی ہے۔ البتہ بہرحال ایک رائے اس کے مدنی ہونے کی بھی موجود ہے، اختلاف بہرحال موجود ہے۔ مکی دور کے جو صورت کا مضمون ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکی دور کے ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی ہے۔ صورت کا گزشتہ صورت سے ربط میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ الاعلیٰ سے تزہید من الدنیا کا مضمون آخر تک چلے گا، لیکن بیچ بیچ میں جو کہ اصل بنیاد ہے وہ ہے توحید، تو اس توحید کا بھی وقفے وقفے سے تذکرہ آتا جائے گا۔ تو یہ جو سورہ مبارکہ ہے اس کا مرکزی مضمون پھر توحید والا ہے، اس کے اندر بیان توحید ہے۔ سورت کا خلاصہ، سورت کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ مال کی محبت میں آ کر مسئلہ توحید کو نہیں چھوڑنا۔ اگر مسئلہ توحید کو چھوڑو گے تو اسفل سافلین میں چلے جاؤ گے۔ ویسے اللہ نے تمہیں بڑا اچھا بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے، اور اس کے لیے ایک دلیل وحی ہے، ایک دلیل عقلی ہے اور 2 دلیل نقلی ہیں۔ یہ جو دلیلوں کی تقسیم ہے یہ والد صاحب کی رائے کے مطابق۔ ایک اور رائے جو آخر پہ میں ذکر کروں گا وہ بعد میں انشاءاللہ میں اس کے متعلق آتا ہوں۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی۔ والتین کے نیچے لکھ لیں دلیل نقلی، دلیل نقلی۔ وطور سینین اس کے نیچے بھی لکھ لیں دلیل نقلی۔ وہذا البلد الامین کے نیچے لکھ لیں دلیل وحی، دلیل وحی۔ اور سورت کی جو آخری آیت ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، اس کے نیچے لکھ لیں دلیل عقلی، الیس اللہ باحکم الحاکمین کے نیچے دلیل عقلی۔ عمومی مفہوم قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ عمومی مفہوم میں یہ 2 پھلوں کی قسم ہے۔ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ تین اور زیتون 2 بستیوں کے نام ہیں، اور والد صاحب اس رائے کو پسند کیا کرتے تھے کہ تین اور زیتون 2 بستیاں ہیں۔ یہ 2 بستیاں فلسطین کے علاقہ میں ہیں، جس علاقہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تشریف لائے ہجرت کر کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہی یہیں پہ ہوئے، کئی اور انبیاء بھی اس علاقے میں آئے۔ تو تین اور زیتون یہ 2 بستیوں کی قسم، تو بستیاں بول کر بستی والے مراد ہیں۔ طور سینین کی قسم، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علاقہ، تو اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہو گئے۔ وہذا البلد الامین، یہ امن والے شہر کی بھی قسم، اس سے مکہ مراد ہے،
اور مکہ والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھو تین اور زیتون کے اندر آنے والے نبی، اگر یہ دو بستیاں ہیں، تین اور زیتون کے اندر آنے والے نبی کیا ان کے اعزاز و اکرام ہیں؟ طور سینا کے اندر آنے والا نبی کیا اس کا اعزاز و اکرام ہے؟ اس امن والے شہر کے اندر آنے والا نبی کیا اس کا اعزاز و اکرام ہے؟ تو پھر مان لو نا کہ انسان کو اللہ نے بہترین اندازے پہ بنایا ہے. اتنی عظیم ہستیاں انسانوں کے اندر پیدا کی گئی ہیں، تو پھر کوئی مخلوق انسانوں سے افضل تو نہیں ہو سکتی نا. تو پھر افضل جو ہیں تو وہ انسان ہی ہیں. تو یہ تین اور زیتون اس کو دلیل نقلی بنایا کیونکہ یہ سابقہ انبیاء سے. طور سینین کو بھی دلیل نقلی بنایا کیونکہ یہ بھی سابقہ نبی سے. حاذ البلد الامین کو دلیل وحی بنایا کیونکہ یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو نیچوں سے نیچے کر دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے بے انتہا. فما یکذبک بعد بالدین، پھر کیا چیز ہے کہ جو تجھے تکذیب پر ابھارتی ہے اس کے بعد انصاف کے دن سے. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا تیری عقل مانتی نہیں ہے کہ اللہ سارے حاکموں سے بڑا حاکم ہے؟ تو جو سارے حاکموں سے بڑا حاکم ہے تو وہ قیامت کو قائم کر لے گا نا، تو اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے؟ تو یہ آخر پہ دلیل عقلی ہو گئی. اب ایک اور رائے جس کو میں ترجیح دیتا ہوں، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. اصل میں یہ قسمیں تاریخ انسانیت کے کچھ ادوار کی یاد دلاتی ہیں. والتین جو ہے یہ سیدنا آدم علیہ السلام کے دور کی یاد دلاتا ہے. والزیتون یہ سیدنا نوح علیہ السلام کے دور کی یاد دلاتا ہے. وطور سینین یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور کی یاد دلاتا ہے. وحاذ البلد الامین یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یاد دلاتا ہے. اب بعد والے دو تو بڑے واضح ہیں. طور سینا کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق یہ تو بڑا واضح ہے، اور بلد امین مکہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق یہ تو بڑا واضح ہے. پہلے جو دو ہیں تو وہ کیسے حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کی یاد دلاتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات جس وقت درخت کا پھل چکھا تھا نا، تو فوری طور پر ایک اثر یہ ہوا کہ جو جنتی لباس مہیا کیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا. اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ذکر کیا ہے کہ درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنے لگ گئے. اب وہ درخت کون سا تھا قرآن نے ذکر نہیں کیا، لیکن تورات کے اندر یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ انجیر کا درخت تھا. اب تورات جو ہے اگرچہ تعریفات اس میں ہو چکی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیلی روایات کے متعلق یہ فرمایا کہ نہ ان کی پوری طرح تکذیب کی جا سکتی ہے، نہ ہی پوری طرح تصدیق کی جا سکتی ہے، کیونکہ ان میں جھوٹ کا امکان بھی ہے اور سچ کا امکان بھی ہے. البتہ جو چیز شعائر اسلام کے خلاف ہوگی وہ جھوٹ ہے، اور جو شعائر اسلام کے مطابق ہے اس کو ترجیح جو ہے اس کے سچ والے پہلو کو ترجیح ہوگی. غالب خیال یہ ہوگا کہ یہ سچی ہے. تو یہ جو درخت کا ذکر ہے تو اب اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کون سا بھی ہو. تو اگر تورات کے اندر ایک نام موجود ہے تو اس کو ہمیں ضروری نہیں کہ ہم اس کو کہیں کہ نہیں جی یہ بھی ضرور تحریف کر کے بدلا ہی گیا ہے. اس کے اوپر تھوڑا یقین کیا جا سکتا ہے، قطعی تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن غالب خیال کی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ انجیر کا درخت تھا. تو انجیر کے درخت سے جو نبی حضرت آدم علیہ السلام کے دور کا جو ہے وہ اشارہ ہو گیا. زیتون سے میں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی یاد آتی ہے. جب حضرت نوح علیہ الصلاۃ و تسلیمات کشتی کے اندر سوار ہیں نا، اب ساری زندگی تو کشتی میں گزارنی نہیں. کچھ عرصہ بعد حضرت نوح علیہ السلام نے خیال کیا کہ کوئی پرندہ چھوڑتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ پرندہ کوئی خشکی کی اطلاع لے آئے. پہلے ایک کوے کو چھوڑا. اب کوا گیا، یہ انتظار کرتے رہے، وہ واپس ہی نہیں آیا. پھر کچھ وقت کے بعد ایک فاختہ کو چھوڑا.
وہ فاختہ جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد واپس آئی اور اس کی چونچ کے اندر زیتون کی ایک شاخ تھی تازہ اگی ہوئی. اب کئی دنوں سے تو سیلاب ہے، جب یہ شاخ تازہ اگی ہوئی نظر آ رہی ہے تو معلوم ہوتا ہے کوئی جگہ تو ایسی خشکی والی ہے، اگر تو یہ پانی میں سے کہیں سے پکڑ لائی ہوتی تو وہ تو گل سڑ گئی ہوتی اتنے دنوں میں. یہ تازہ شاخ ہے، پتہ لگتا ہے کسی جگہ پر تو کوئی خشکی ہوئی ہے. تو جس طرف سے پھر فاختہ آئی تھی نا تو کشتی کا رخ اس طرف کر دیا. جب اس طرف کشتی کا رخ کیا تو آگے جودی پہاڑ جو ہے وہاں پر کشتی جا کے ٹکی، اور وہاں پر واقعی جو ہے وہ زیتون کے تازہ پودے وہ بھی موجود تھے. تو زیتون جو ہے تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دور کی یاد دلاتا ہے. تو گویا کہ تاریخ انسانی کے 4 عظیم ترین ادوار کی یاد ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا دور اس لیے بڑا عظمت والا کہ وہ ساری انسانیت کی ابتدائی وہاں سے ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا دور اس لیے بڑا عظمت والا کہ باقاعدہ جو شرک کا رد ہوا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے ہی ہوا ہے. اور نبوت کا جو سب سے زیادہ لمبی عمر کسی نبی کی نظر آتی ہے تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کی نظر آتی ہے. تو ایک طویل عرصہ شرک کا رد اور توحید کا پرچار، تو یہ ایک بڑا عظیم دور ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی عظمت اس لیے کہ کتابوں کا باقاعدہ آغاز، صحیفے تو پہلے تھے، کتابوں کا باقاعدہ آغاز وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معلوم ہوتا ہے. سب سے پہلے تورات نازل ہوئی ہے، زبور اس کے بعد، انجیل اس کے بھی بعد. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے عظیم ہونے میں تو کسی کو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا، اس کے لیے تو کوئی دلیل کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. تو تاریخ انسانیت کے 4 عظیم ترین ادوار یہ شہادت دیتے ہیں کہ انسان بہترین مخلوق ہے، کیونکہ اسی کے اوپر تو یہ عظیم ادوار گزر رہے ہیں. تو یہ بہترین انسان ہے، یہ بہترین طریقے سے پیدا کیا گیا.